لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات واضح کرنے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش گئی کہ ہم پر آنے والی ہر مصیبت کہنے سننے والوں، عوام، حکام، امراء، غرباء، پڑھے لکھے، ان پڑھ، شہری دیہاتی، مرد عورتیں، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، مگر تھوڑے. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اپنے اپنے فائدے کی، کسی کی بات نہیں، اپنے اپنے فائدے کے لیے یہ بات سمجھنے سمجھانے کی حقیر سی عاجزانہ کوشش کرنا ہے کہ جب ہر آنے والی مصیبت اور انہی میں سے کورونا کی مصیبت ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اس کو دور کرنے کی تدبیر کیا ہے. کورونا کی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اللہ کریم کے فضل و کرم سے بہت سے اسباب ہیں. انہی میں سے صفائی، علاج، ساری چیزیں جو ہم سن رہے ہیں، ان کے ساتھ بنیادی بات جو میرے اور آپ سب کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہے کہ اس مصیبت کے آنے کا جو بنیادی سبب ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی جائے، اور وہ سبب ہے میری، آپ کی اور امت کی بری کرتوتیں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنتے ہیں. حضرات ائمہ احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال صلوات ربي وسلام عليه.
ارشاد فرمایا جو زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اس کے لیے اس حدیث شریف میں 3 فوائد بیان کیے، امیہ نکال کے میں آپ انہیں شمار کریں۔ نمبر 1، یہ نمبر 1 2 3 میری طرف سے ہے تشریح کے لیے، ترجمہ میں نہیں۔ پہلا فائدہ، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کی راہ پیدا کرے۔ حضرات و خواتین، اللہ اس پر قادر ہے کہ نہیں؟ جب اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہر غم سے نکلنے کی راہ کھول دے، اسے بند کون کر سکتا؟ اور جب اللہ ناراض ہو کے ہم پر بند کر دے جیسے کہ نظر آ رہا ہے، تو پھر کون ہمارے لیے کھولے؟ اگر میں نے اور آپ نے غموں سے چھٹکارے کی راہ پانی ہے، استغفار کی طرف آ جائے۔ اور استغفار نہیں، من اکثر من الاستغفار، جو زیادہ استغفار کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے من لزم الاستغفار، جو استغفار کو چمٹ جائے۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ای داوم علیہا، استغفار پر ہمیش کیا کرے۔ حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں، کہانیاں، قصے، بیانات، سٹیٹمنٹس، چینلز، مینلز، کچھ کام نہ آئے۔ جتنی باتیں ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرتے ہیں، بات بات پہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگے۔ اپنی زبانوں کا ورد استغفار کو بنائے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر۔ تنگی آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم بہت بڑی تنگی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کچھ؟ اتنے وسائل والے ہم تو ہیں پیچھے دنیا سے، مادی وسائل والے، کیا افراتفری کا دورہ ہے۔ دوسرا فائدہ، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کریں گے۔ اور تیسرا فائدہ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور خوب فرمایا، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع بلاء الا بتوبہ۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے۔ جھوٹے صوفی چراغ دن بنے پھرتے ہیں، پروفیسر بننے سے، ڈاکٹر بننے سے، عالم بننے سے، یہ بننے سے، وہ بننے سے کہانی نہ بنے گی، گناہ کو چھوڑنا ہے۔ فرمایا کوئی مصیبت نہیں آتی مگر گناہ سے، اور کوئی مصیبت نہیں اٹھتی مگر توبہ سے۔ آج کی گفتگو کا دوسرا نقطہ، مختصر بات کرتے ہیں، توبہ استغفار ہے کیا؟ 500 دانے کی تسبیح لیں اور پھیر دیں، 500 کی نہیں، 5000 کی نہیں، 1.25 لاکھ کی پھیر دیں، وہ توبہ نہیں ہے۔ علماء امت نے مشہور قاعدہ بیان کیا، نوٹ فرما لیجیے، الاستغفار باللسان من دون ذلك بالمقال فعل الكذابین، زبان سے استغفار کرنا عمل کے بغیر، فرمایا یہ بہت بڑے جھوٹوں کی کرتوت ہے۔
اللہ کے لیے میں آپ جائزہ لیں، جو پکڑے جا رہے ہیں ویسے نہیں۔ کیا ہمارا استغفار بھی گناہ نہیں ہے؟ ہمارے استغفار میں عمل کے ساتھ ہے استغفار۔ جہاں پڑھنالے گندے ہیں وہیں کے وہی ہیں، تو استغفار کس چیز کا ہے؟ علماء امت میں مشہور قاعدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، زبان سے عمل کے بغیر استغفار کیا ہے؟ بولو، بڑے جھوٹوں کا شیوا ہے۔ علامہ راضی نے علماء نے سمجھانے میں کوئی کمی اٹھا نہیں رکھی۔ علامہ راضی لکھتے ہیں التوبۃ لا تحصل الا بفعل كل ما ينبغي وترك كل ما لا ينبغي۔ توبہ تک نہیں ہوتی۔ اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بات انشاءاللہ کرونا سے باہر نہیں، ہر بات وہ انشاءاللہ کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں جو اس مصیبت میں ہماری مدد کرے۔ دوسری بات کیا کرے؟ چھوٹا رونا آ گیا۔ فرمایا توبہ نہیں ہوتی، نہیں حاصل ہوتی، مگر ہر وہ کام فضل الہی توبہ کر رہا کس طرح ہوگی؟ ہر وہ کام جو اس کے ذمہ ہے وہ کرے، اور توبہ تب ہوگی ہر وہ کام جس سے بچنا۔ میں اپنا نام لے رہا ہوں تاکہ بات آپ بھی اپنا نام لیں اپنے منہ میں۔ توبہ کب ہے؟ جبکہ بندہ توبہ کرنے والا ہر وہ کام کرے جو اس کے ذمہ ہے۔ ماں باپ کا گستاخ بدتمیز، آئی بیماری توبہ توبہ، اور ماں کے ساتھ وہی بکواس۔ بیوی بچوں پر ظلم کرنے والا، عذاب آئے توبہ توبہ، اور وہی ظلم جاری۔ سودی معاملہ کرنے والا، بے حیائی کے پروگرام میں شرکت کرنے والا، بے پردہ غردے کے، ہمارے گناہ کتنے ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں۔ توبہ کب ہوگی؟ خان صاحب کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ چیز کرے جس کا کرنا اس پر ہے، اور ہر وہ چیز چھوڑے جس کا چھوڑنا اس پر ہے۔ اگر یہ نہیں تو مکر و فریب کا سودا ہے، اور مکر و فریب دے کے اللہ کو ڈاج کر لے۔ علامہ جرجانی رحمہ اللہ نے لکھا توبہ الرجوع من الافعال المذمومہ الى الافعال الممدوحہ۔ توبہ یہ ہے کہ برے کاموں سے ہٹ کے اچھے کاموں کی طرف آ جائے۔ اللہ کے لیے حضرات و خواتین اپنے آپ سے پوچھے، جب یہ کرونا کا عذاب ہم سب پہ آیا، زندگی اچاٹ ہو گئی ہے کہ زندگی؟ کتنی دفعہ دل میں خیال نہیں آتا کہ اس سے پہلے مرنا زیادہ اچھا تھا؟ پتہ نہیں جنازہ بھی کسی کا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کہ وہیں سے کہاں پہنچا دینا۔ جو سن رہے ہیں لوگوں سے، چھوٹی مصیبت تو نہیں، ہاں اگر دلوں ضمیر مردہ ہو چکے ہوں۔ توبہ کب ہے؟ علامہ جرجانی فرماتے ہیں جبکہ قابل مذمت اعمال سے پلٹ کے کدھر آ جائیں؟ بولو، قابل تعریف کاموں کی طرح۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں یہ انقلاب آیا ہے؟ اللہ کے لیے جائزہ لیں، کچھ لے کے جائیں، اور میں بھی کچھ لے کے جاؤں۔ گھر کی زندگی میں انقلاب آیا ہے، میرے جسم میں، میرے چہرے میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے ہاتھوں میں انقلاب آیا ہے۔ توبہ کس چیز کی ہے؟ علامہ راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں
اور علامہ نووی نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں توبہ کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی. خلاصہ 4 باتیں ہوں تو توبہ ہے، 4 باتیں ہوں تو توبہ ہے. میرا دل ہے میں اور آپ سارے ساتھی ان باتوں کو اپنے سینوں پر لکھیں. 4 باتیں ہوں تو توبہ ہے. پہلی بات، گناہ کو چھوڑنا. گناہ ہی نہیں چھوڑا، توبہ کس کی؟ انگلیاں نکالیے براہ مہربانی. نمبر 1 گناہ کو چھوڑنا. نمبر 2 جو کیا ہے اس پر نادم ہونا. جو کیا ہے مجھ میں اور آپ میں ندامت، اللہ کرے آ جائے. ہم تو چھوڑتے ہیں تو ندامت کدھر سے آئے گی؟ نمبر 3 یہ عزم ہو، ارادہ ہو، جب تک زندگی ہے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. اور نمبر 4 جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے، جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان کی تلافی کر کے رہنا. ماں کی گستاخی کی ہے، معافی ہاتھ مانگ کے کھڑے ہو جانا ہے. بیوی بچوں پہ ظلم کی، ہم سے معذرت کرنا ہے. کسی کا مال دینا ہے، اس کا مال واپس کرنا. توبہ توبہ بکتا جائے اور کسی کا حق نہ دے، یہ کاہے کی توبہ؟ پھر سنیے 4 باتیں ہوں تو توبہ ہے. نمبر 1 جو گناہ ہے اس کو بولتے جائیے میرے ساتھ، اس کو چھوڑنا. نمبر 2 کی ہوئی کرتوت پر پشیمان ہونا. نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا. اور نمبر 4 جس کی کمپنسیشن تلافی ممکن ہو اس کی تلافی کرنا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تیسری بات، شیطان ہمارے پاس آتا ہے اور کثرت سے آتا ہے. نہیں توبہ تیرے لیے نہیں، بڑے گناہگار ہیں، تیری توبہ کدھر سے ہے؟ اور صوفی کے روپ میں آتا ہے. سن لیجئے یہ شیطانی دھوکہ ہے. میرے اور آپ کے گناہ جتنے بھی ہوں، اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. لیکن کن کے لیے زیادہ ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. آئیے اس بارے میں بہت سی باتوں میں سے 2 یا 3 باتیں اپنے اپنے فائدے کے لیے سن لیجیے. نمبر 1 امام ترمذی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، تو جب تک مجھ سے امید رکھے اور مجھ سے دعا کرتا رہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، زمین پہ لگائیں ڈھیر، آسمان کی بلندی تک جب پہنچ جائے، پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کتنے ہیں. نقطہ نمبر 3 کیا عرض کر رہا؟ میرے اور آپ کے گناہ توبہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں. رکاوٹ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا کھوٹ رکاوٹ. اسی بارے میں دوسرا واقعہ اختصار سے سنیے.
حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ دفعہ سنا۔ اس سے اندازہ فرما لیجیے کہ وہ واقعہ کتنا زیادہ اہمیت والا ہوگا۔ واقعہ کیا تھا؟ بنو اسرائیل کا ایک شخص، اس کا نام کفل، کاف فا لام، ایسا بد برا کہ کوئی گناہ جو کر سکتا اس میں کسر اٹھا نہ رکھتا، ہر گناہ جو اس کی استطاعت کے اندر ہوتا کر گزرتا۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی مدد کرو، محتاج ہوں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے 60 دینار دوں گا، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو۔ عورت نے سمجھا میں مجبور ہوں، 60 دینار لیے اور خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ کف خاتون کے ساتھ اس حالت میں بیٹھا جس طرح میاں بیوی بیٹھتے۔ خاتون کے جسم میں کپ کپی طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کف رک گیا، کہنے لگا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تجھے مجبور کیا ہے۔ کہنے لگی مجبور نہیں کیا، لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ میں نے آج تک یہ نہیں کیا تھا۔ مجھ پہ حاجت آئی اور اس نے مجھے مجبور کیا۔ اللہ رب العالمین کے لیے کف کے لیے خیر کا دروازہ کھلا۔ کہنے لگا تو جس نے ساری زندگی یہ گناہ نہیں کیا، اس طرح تیری کیفیت ہے، جاؤ چلی جاؤ، 60 دینار لے جاؤ۔ پھر کف ہے اور عرش والے رب ہے، اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، ایک جملہ بولتا ہے لا واللہ لا اعصی اللہ بعدہ ابدا، نہیں اللہ کی قسم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رات وہ فوت ہو گیا۔ اس کے دروازے پر صبح لوگوں نے دیکھا لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ لکفل، اللہ پاک نے کفل کو معاف کر دیا۔ گناہوں کا زیادہ ہونا رکاوٹ وہ نہیں، رکاوٹ کیا ہے بولو؟ کھوٹ۔ تیسرا واقعہ، تیسری بات سن لیجیے اس بارے میں۔ امام طبرانی اور امام بزار نے رحمہ اللہ ابو طویل شطب الممدود سے روایت کیا، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے سارے گناہ کیے ہوں، کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو، کسی قسم کا کوئی گناہ اس نے نہ چھوڑا؟ 3 دفعہ یہی بات مختلف الفاظ سے دہرائی۔ کیا اس کی توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو مسلمان ہو چکا ہے؟ عرض کیا جی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے 2 کام کرو، ایک کام تیرا اللہ تیرے ساتھ کرے گا۔ اچھی طرح نوٹ کرو، یہ بات ہے کورونا سے بچنے کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے۔ 2 کام کیا کرو؟ نیکیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو۔ سب کو اونچی آواز سے کیا کرو؟ اونچی آواز سے بولو
نیکی کرو برائی چھوڑ دو. زور سے بولو رانا صاحب جی توجہ کرو. کیا ہوگا؟ یجعلہن اللہ لک خیرات کلہن، اللہ تیری ساری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر. اللہ کے لیے یہ پیغام گھروں میں پہنچاؤ، جہاں تک ہو پہنچاؤ. کرونا نہیں، کرونا سے کروڑ گنا سخت مصیبت بھی ہو، اگر میری آپ کی توبہ سچی ہو گئی پارا پارا ہو جائے. اور اگر توبہ سچی نہ ہوئی الٹے بھی اٹک جائیں. اور اللہ نہ کرے ایسا، اللہ کرے دور ہو جائے، دور ہو جائے. اور توبہ کا معنی یہ نہیں کہ باقی انسانی تدبیریں ضرور کریں، لیکن بنیاد یہ ہے. آج کے خطبہ کی آخری بات، اور اسی پہ خطبہ ختم. توبہ کب کریں؟ کب کریں؟ سورہ آل عمران کی آیت شریفہ نمبر 133 پڑھ لینا چاہتے ہیں. اور سورہ الحدید کی اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ وَسَارِعُوا، اور دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ. اتنی جلدی کرو جیسے تم آپس میں ریس لگا رہے. اور سورہ الحدید میں سابقوا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. توبہ میں تاخیر حماقت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. اور یہ چیز ہم میں کہنے والوں میں اور سننے والوں میں ہے کہ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سچی توبہ دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جو مصیبت ہم پر آ چکی ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه. آج کی گفتگو کا خلاصہ ہر آنے والی مصیبت اور کورونا کی مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اس حوالے سے 4 باتیں. نمبر 1، اس کا علاج باقی مادی اسباب کے ساتھ، بنیادی علاج کہ جس وجہ سے یہ مصیبت ہم پر آئی ہے گناہ، ان سے توبہ کریں. نمبر 2، توبہ یہ نہیں کہ 500 دانے یا 1.25 دفعہ استغفار کریں. توبہ یہ ہے گناہ کو چھوڑ دیں، شرمندہ ہو جائیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور جس کی تلافی ممکن ہو وہ کریں. نمبر 3، میرے اور آپ کے گناہوں کا زیادہ ہونا توبہ کی راہ میں رکاوٹ نہیں. اور نمبر 4، توبہ کے کرنے میں تاخیر کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے والے نالائق اور سننے والے حضرات و خواتین کو اور امت کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو مسلمان اس بیماری میں فوت ہو چکے ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے. جو پھنسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بچے ہیں اللہ ان کو بچائے رکھے. اور جو لوگ ادارے، حکومتیں، عوام میں سے جو بھی امت کے لیے خیر خواہی کے اقدامات کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو برکت عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا زعفاء فقونا. اللهم إنا أذلاء فعظنا. اللهم إنا فقراء فارزقنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا. اللهم إنا أذلاء فعظنا. اللهم إنا فقراء فارزقنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.